کہ اس سورۃ فاتحہ کو قرآن کہا گیا، قرآن عظیم، قرآن عظیم کہا گیا اس سورۃ، اور ان کو 7 بار بار دہرائے جانے والی آیتیں کہا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات سنائے۔ تو یہ سورہ فاتحہ بڑی عظیم سورت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اگلی صورتوں سے اور پورے قرآن سے اس کا تعلق دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی ربوبیت کا یہاں ذکر ہے، رب العالمین پوری جہان کا رب، اور ہمیں قرآن میں اور حدیث میں بار بار ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہمارا تعلق اس رب العالمین کے ساتھ جڑ جائے۔ ہر موقع پر زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا جائے، اور یہ ظاہر ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھیں گے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ پھر دوسری بات آگے جا کے دیکھیں، ایک دعا ہے سورت، کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں نماز کے دوران مومن اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، بشرطے کہ بندہ اخلاص سے مانگ رہا ہو، جی جان سے مانگ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلی صورت میں دینا شروع کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت، اور یہاں ہدایت کی وجہ دو تین قسمیں ہیں، اور علماء نے لکھا یہاں ہدایت سے مراد پتہ کیا ہے؟ بندے نے اللہ سے مانگی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ملے گی، کن کو؟ شرائط کے ساتھ، ھدی للمتقین، شرائط کے ساتھ، 6 شرائط بیان کی، ان شرائط کے ساتھ ملے گی۔ لیکن یہ ہدایت ہے کیا؟ یہ اصل میں ہدایت الی الجنہ ہے، جنت تک ہدایت۔ ہدایت الی الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں جنت تک پہنچا دے، اللہ ہمارے پہنچائے گا، کیسے؟ کن کو؟ متقین کو پہنچائیں گے جنت تک۔ اور پھر متقین آگے اللہ نے متقین ایک گروہ، پہلا گروہ ہے متقین، اور دوسرا گروہ جس کا ذکر فرمایا وہ خالص کافروں کا گروہ۔ شروع کی آیتوں میں متقین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ کفار کا ذکر فرمایا، پھر ایک تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا جو دونوں طرف رابطہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم دونوں طرف رابطہ رکھ کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اب اس کو اپنی بڑی دانائی سمجھتے ہیں، عقل مندی سمجھتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ اللہ نے قرآن کی دیگر آیات میں سورہ النساء 5 سپارے کے آخر میں ایک تو فرمایا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کا نام بتا دیا کہ یہ تو منافقین، منافقین، اور منافقین یہ 3 گروہ ہوتے نا، تو جو تیسرا گروہ ہے حقیقت میں یہ کافر ہی نہیں بلکہ بدترین کافر، اور فرمایا یہ جہنم کے سب سے گہرے، سب سے خطرناک گڑھے کے اندر ہوں گے۔ منافقین بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان منافقین کا تعلق اگر دیکھا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان منافقین کا تعلق زیادہ تر یہود کے ساتھ تھا، اور پوری صورت یہود کے تذکرے کے ساتھ بنی۔ اچھا، یہ شروع کی 20 آیات کے مختصر تعارف کے بعد اب درمیان میں یہ بات ہے، جن متقین کو اللہ نے ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دلائل دیے
کہ اللہ انسانوں کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. کیا کیا دلائل نے غور کرے گا. پہلی دلیل، اللہ نے انسان اول کو پیدا کیا تھا، یعنی وہ نہیں سے ہے کرنے پر قادر ہے. ایک چیز کا وجود ہی نہیں، اللہ وجود میں لے آتا ہے. تو بتاؤ اس وجود کو فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ کون سا مشکل ہے؟ جب پہلے انسان میں اس نے جان ڈال دی، اب اس انسان کو فوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ کون سا مشکل ہو سکتا ہے؟ پہلی دلیل. دوسری دلیل، بنی اسرائیل کے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ کر دیا. دوبارہ زندہ کر دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا. تو واقعہ دو. تیسرا واقعہ کون سا؟ وہ سب سے زیادہ مشہور ہے، جس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا ہے. ہم اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. وہ گائے والا قصہ، وہ مردہ گائے کے گوشت سے بنی اسرائیل کے ایک مقتول کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا. وہ زندہ ہوا، اور جس مقصد کے لیے وہ زندہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے بتایا کہ میرا قادر فلاں ہے، اور پھر فوت ہو. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ موت و حیات اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا. اور یہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا، یہ سب کو فوت کرنا اللہ کے لیے کتنا آسان. اللہ فرماتے ہیں یہ ایک شخص کے زندہ کرنے یا مارنے کے برابر ہے. اور بلکہ فرمایا کہ پلک جھپکنا، اور پھر فرمایا پلک جھپکنے پر دیر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی جلدی سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اللہ کے لیے مشکل ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آگے یہود و نصارہ کے مختلف دعووں کا بھی یہاں ذکر. ان دعووں سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس پوری کائنات کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ان سب کا دین اسلام تھا. اللہ کا دین شروع دن سے دین اسلام کا دین، سارے نبی اسی دین کے پیروکار تھے. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہے. قرآن مجید کو کہا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو تورات کے نزول کے بارے میں بتایا کہ اس لیے نازل کی تھی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تورات بھی ہدایت کے لیے تھی. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام تھا. لیکن پہلی کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ ان کو اللہ نے ختم کر دیا، اور آخری کتاب کو قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھا. تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ دین کون سا ہے اللہ کے لیے؟ دین اسلام. اس دین اسلام کی پیروی کے اندر ہی، کیونکہ کائنات کا دین بھی دین اسلام، یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے سب کا دین اسلام ہے. وہ قرآن میں نے بتایا اس بارے کیا ہے، لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے مطیع ہوئی ہے، جھک گئی ہے. اسلام کے معنی مطیع ہونا، اسلام کے معنی جھک جانا. کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی. تو اللہ کا دین اسلام ہے. چاند اور سورج کا دین بھی دین اسلام ہے. اللہ کے سب نبیوں کا دین اسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ نے کہا اے ابراہیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. دونوں میں اللہ کا اسلم، اللہ کا حکم. اس کی معنی کیا ہے؟ اے ابراہیم مسلمان ہو جا. قال اسلمت، کہا یا اللہ میں مسلمان ہو گیا. اللہ نے کہا ابراہیم مطیع ہو جا. ابراہیم نے کہا یا اللہ میں مطیع ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا. اچھا، یہ دونوں سارا دعوے کرتے تھے بولے میں یہود کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، یہودی صرف یہودی.
عیسائی کہتے تھے نہیں صرف عیسائی ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے، یہودی کہتے تھے اللہ یہودیوں کا رب ہے، عیسائی کہتے تھے اللہ عیسائیوں کا رب ہے، یعنی اپنا اپنا دعویٰ۔ جب یہ کہا کہ یہودیوں کا رب ہے تو اس کا مطلب ہے عیسائیوں سمیت کسی اور کا رب نہیں۔ انہوں نے جب کہا کہ عیسائیوں کا رب ہے تو کہتے ہیں عیسائیوں کے علاوہ کسی کا بھی رب نہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے بھی پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو رب العالمین، اور اسلام بھی عالمین کا دین ہے، انبیاء کا دین ہے۔ یہود و نصارہ نے جب کہا کہ ہم جائیں گے جنت میں، اللہ نے نفی کرتے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے متی کر دیا۔ اسلامہ کا لفظ بھی اسلام سے، تو اسلام کے اندر ہی کامیابی ہے، اسلام کے اندر ہی دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہیں، اسلام میں ہی انسان کی ساری خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ ہم اسلام اللہ تعالیٰ کے، ہم یہ نہیں کہتے، بعض اوقات سبقت لسانی سے کہہ لیں یا ویسے نکل جاتا کہ جی اللہ کا آخری دین یہ اسلام، یہ بات میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، صحیح بات ہے، لیکن تھوڑی سی اور مزید صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ اللہ کا اولین دین بھی دین اسلام ہے اور آخرین دین بھی دین اسلام ہے۔ اسلام سے ہی بات شروع ہوئی اور اسلام پہ ختم ہوئی۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا، اور ہمارے نبی پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی دین اسلام۔ اسلام ہی اللہ کا دین ہے، سب نبیوں کا دین اسلام۔ قرآن میں اللہ نے اس کو واضح کیا ہے، پہلے سے پہلے کا آخری پیج پڑھ لیں، اس میں بھی آیات موجود ہیں۔ مکے کے مشرکین ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار تھے۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری ذریت، اولاد، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کے بیٹے، سارے کے سارے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور تم نے 360 بت تو اللہ تعالیٰ کی گھر میں بیت اللہ میں کچھ اڑے ہوئے ہیں، تم ابراہیم کے پیروکار کیسے ہو؟ ابراہیم کا پیروکار علیہ السلام صرف اور صرف وہ ہے جو ان کے دین پر ہے، اور ان کے دین پر کون تھا؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں قرآن کے تو ایک ایک جملے پر ہماری زندگی کی گھڑیاں، ساعتیں اور سالوں کے سال ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں قرآن سے عرض کی ہیں، اشارات صرف تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ آج کی مجلس ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کے لیے ہمارے سینے کو، وہ دعا ہے نا، وہ یہاں اس کا اشارہ کر دوں جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، وہاں اللہم کا لفظ نہیں ہے، اس کی دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی، ہمارے سینوں کی بہار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس قرآن، چونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا ہے، قرآن سننے کا ہے، قرآن پڑھنے کا ہے، قرآن بیان کرنے کا ہے، تو اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا دل لگا دے، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی حیات بنا دے، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔